اور اپنے جیب سے اپنے پرس کو نکالا اور ایم کا ممبر سے دکھایا. اس نوجوان کو راجد اور کانگریس کا ممبر ہوگا اتنی خوشی نہیں ہوگی وہ جب بیرسٹر اسدالدین اویسی کو سنتا ہے اور ایم کے کسی خادم کی زبان سنتا ہے تو اسے لگتا ہے میرا اپنا بھائی میری آواز اٹھا رہا ہے. میرے بھائیوں، آج بہار کے مظلوموں کی جو آواز ایم نے اٹھائی ہے، مدرسے کی لڑائی ہو، اردو کی لڑائی ہو، سیمانچل کے بربادی کی داستان غم ہو، یہاں کی ندیوں پر پل کی تعمیر کا مسئلہ ہو، یا مسلمانوں کی سرکاری نوکریوں میں حصہ داری ہو، ان تمام تر باتوں میں ایم بڑے خلوص کے ساتھ کام کر رہی ہے. میں کئی عالم دین کو دیکھ رہا ہوں. میں اپنے علماء دین سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ صرف آخرت کی بھلائی کے مبلغ مت بنیے، بلکہ دنیا میں جو قوم غریب ہو جاتی ہے وہ اپنے ایمان کا سودا کر لیتی ہے. آج جس طرح اعتبار سے آپ کو غریب بنایا جا رہا ہے، آپ کے خلاف مسلسل سازش کی جا رہی ہے، داڑھی اور ٹوپی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، وقت کے املاک پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ناپاک کوشش کرنے جا رہی ہے، آپ کے مذہب کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر اس ملک میں آپ نے سیاسی طاقت کھڑی نہ کی تو آنے والے دنوں میں ہمارا بہت نقصان ہوگا، جو نقصان صرف مسلمانوں کا نہیں ہوگا بلکہ بھارت کا نقصان ہوگا. اور ان کمینوں کو ہم کہہ دینا چاہتے ہیں، جو کمینے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیشی گھسپیٹیا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ ذمہ دار کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں، تم کہتے ہو کہ اس علاقے میں بنگلہ دیشی گھسپیٹیا ہے، یا مسلمانوں کی داڑھی کو بھی آج آزادی کی لڑائی لڑ رہا تھا، ملک بٹ رہا تھا، تو یہاں کے مسلمانوں نے کہا تھا میرا ہندوستان ہمارا ہندوستان ہے، میرے باپ دادا کی قبریں یہاں ہے، کوئی پاگل ملک کو بٹوا کر ہندوستان پاکستان بنائے گا، ہم اسی دھرتی پر رہیں گے، یہ مسلمانوں نے کہا تھا. اگر مسلمان ذرا سی کروڑ بدلتا یہ علاقہ آج پاکستان میں ہو سکتا تھا. لیکن بہار کے مسلمانوں نے اور سیمانچل کے مسلمانوں نے کہا نہیں، ہم جان کی قربانی دے کر رہیں گے، یہ وطن میرے باپ دادا کا ہے، اس مٹی کو چھوڑ کر ہم کہیں نہیں جائیں گے. آج سیاست کی روٹی سیکنے کے لیے ہمیں بدنام کرنا ہے. میرے بھائی، ہمیں کئی محاذ پر لڑنا ہے، ہمیں آستین کے سانپوں سے بھی لڑنا ہے. جو لوگ بظاہر آپ کو اپنا کہتے ہیں لیکن وہ آپ کے بیگانے ہیں، ان تمام تر لوگوں کے خلاف اٹھیے اور ایک مضبوط لڑائی لڑیے. انشاءاللہ العزیز، چونکہ دوریاں آپ سمٹ گئی ہیں، آج کی شگن میں آ کر آپ نے بے انتہا محبت کا ثبوت دیا ہے پارٹی کے ہر ایک ذمہ دار کی یہ کا فریضہ ہوگا کہ ارریہ جس طرح سے پہلے مضبوطی کے ساتھ ہر معاملے میں آگے بڑھتا رہا ہے، بلکہ میں بہت سارے معاملے میں کہوں گا کہ میں ارریہ کے معاملے میں بڑا میں شکر گزار ہوں کہ ارریہ نے، میں تجارت کرنے لگا تو ارریہ کے دوستوں نے مجھے کھڑا کیا. مجھے اخلاقی تربیت ارریہ کی سرزمین سے ملی اور مجھ کو سیاسی طور پر بھی ارریہ کی سرپرستی ملی ہے. ارریہ کا احسان ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے ہیں. آئیے متحد ہو کر ہم پورے سیمانچل کی لڑائی لڑیں گے اور بہار کے تمام تر مظلوموں کی لڑائی لڑیں گے اور سیمانچل کے حق اور بہار کے مظلوموں کی آواز کے لیے پارٹی کو اور مضبوط کرنے کا عہد و پیما کرتے ہیں. آئیے انقلابی نعروں کے ساتھ ہماری